بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ اس حدیث کی تشریح پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو نیکسٹ جو کیٹیگری ہے اس میں 6 اعمال آتے ہیں۔ پہلا ہے کہ نکاح کرنا اور پھر بچوں کے حقوق ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے والدین سے حسن سلوک کرنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا۔ اب یہ جو والدین سے حسن سلوک والا معاملہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت اہم اور سیریس مسئلہ ہے کہ جس میں دونوں طرف سے، والدین کی طرف سے بھی پرابلمز ہیں اور بچوں کی طرف سے بھی پرابلمز ہیں۔ والدین کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو والدین کی جو تربیت کا انداز ہے یا جو بچوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا بچوں کے ساتھ جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ اتنا آئیڈیل نہیں ہوتا کہ جس میں بچے کی اچھی نشو و نما ہو سکے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس میں پیرنٹنگ سٹائلز کی خاص طور پہ بات کریں کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ہی غصے میں آپ ان کو دیکھیں گے، ہر وقت ہی ان کا پارا ہائی رہتا ہے، ان کو یہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے اور تحمل مزاجی سے اور برداشت سے اور نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ جب بھی بولیں گے تو چیخ کے، چلا کے، روبدار آواز میں، کنٹرول کرنے والے آواز میں بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، جو رویہ درست نہیں ہے، جسے سائیکالوجی میں اور ایجوکیشن کی ٹرمینالوجی میں اتھارٹیرین سٹائل کہا جاتا ہے۔ دوسرا رویہ ہے جو پرمیسو سٹائل ہے، اور اس میں بچے کو بالکل فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں بچے کو ہر طرح کی سہولیات دیتے ہیں۔ بچہ بات اپنے منہ سے بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کی وہ خواہش پوری کر دی جاتی ہے، اور ان رسپانس اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ڈالی جاتی، اس کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، اس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جاتا، اس کو ہر طرح کی فیسلٹیز تو پرووائڈ کی جاتی ہیں لیکن اس سے کوئی ریئلسٹک ٹائپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ پھر طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اور اخلاقی برائیوں میں اور بعض اوقات سوشل کرائمز اور جرائم تک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی جو ہاتھ ہوتا ہے وہ والدین کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا سٹائل ہے دیٹ از کالڈ نیگلیکٹفل، کہ جس میں پیرنٹس کو بچے کے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں، ہمارے کام اتنے زیادہ ہیں، ہماری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں تو بچے کی خیر خبر لینے میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ شاید کبھی ایک دفعہ بھی بچے کے اسکول میں جا کے نہیں پوچھتے کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں کیسا ہے، یہ کو پاس بھی ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا، ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تیسرا سٹائل ہے۔ یہ تینوں سٹائل جو میں نے ذکر کیے، یہ دراصل بچے کی نشو و نما پہ نیگیٹو اثرات مرتب کرتے ہیں، اور بچے کی پرسنالٹی اگر خراب ڈیولپ ہو تو اس کے پیچھے ان تینوں میں سے والدین کے کسی ایک سٹائل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جو اس میں اچھا پیرنٹنگ سٹائل ہے ایجوکیشن کے اکارڈنگلی اور سائیکالوجی کے اکارڈنگلی، دیٹ از اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل، کہ جس میں دو طرفہ ذمہ داریاں، دو طرفہ احساس اور بائی لیٹرل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اس میں بچے کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو احترام دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کو سیکیورٹی فیل کروائی جاتی ہے، اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس کے اسکول کے بارے میں پیرنٹس کیئرنگ ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے رسپانس میں بچے سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار انسان بنے، وہ اپنی
جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ اسکول کی طرف سے ہوں، پیرنٹس کی طرف سے ہوں، وہ گھر میں کنٹریبیوشن ہو، یا دوسری جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ان کو پوری طرح سے سمجھ کے اور پورا کرنے کی انجام دہی کی کوشش کرے۔ تو یہ بہترین پیرنٹنگ سٹائل یہ ہے، لیکن اس پیرنٹنگ سٹائل کو پہلے سیکھا جاتا ہے، پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے، پہلے اس کی ٹریننگ لی جاتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے پھر بچوں کی تربیت اس کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو اولاد کی تربیت کا نظام ہے، اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ان کی نشوونما کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے، انفارچونیٹلی ہمارے والدین کی اکثریت کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ بچے کی دینی، اخلاقی اور دنیاوی صحیح تربیت ہم نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تو والدین کے لیے جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا کہا گیا، یہ مرتبے اس صورت میں ہیں کہ جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، اور اگر والدین جو بچوں کے اوپر ان کا حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تو والدین سے بھی باز پرس ہوگی، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اولاد جیسی نعمت تمہیں دی تھی، تو تم نے ان کی کیسے تربیت کی، ان کی کیسے تعلیم کی؟ صرف ان کو کھانا پلانا اور لباس دے دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اس طرح سے تعلیم اور تربیت کرنا کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں۔ اور صرف اتنا نہیں، بلکہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اس طرح ان کی تعلیم اور تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا پوائنٹ، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ اور بار بار قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بطور خاص یہ ہدایت آئی ہے، صلہ رحمی کرو۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں صلہ رحمی کا بھی حکم دیا ہے۔ پھر حکمرانوں کی اطاعت کرنا، جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ تو اگر کوئی حکمران اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا، اس کے علاوہ اس کی اطاعت کرنا اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، جو ملکی قوانین ہوں اور اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا اور ان کو فالو کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے دین نے اس کی ہدایت کی ہے۔ کچھ لوگ دین اور دنیا میں فرق کرتے ہیں، وہ شرعی قوانین کی تو پیروی کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن جو ملکی اور قومی قوانین ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، تو وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جو حکمران تمہارے اوپر ہوں ان کی بھی اطاعت کرنا اگر وہ برائی کا حکم نہ دیں۔ برائی کا اگر حکم دیں گے ان میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اچھائی کی بات کریں گے، خیر کا کام ہوگا، یا ملک کے لیے، قوم کے لیے کوئی بینیفیشل کام ہوگا، کوئی قانون ہوگا، کوئی لا ہوگا، تو اس کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا یہ ہماری بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کرنا، چونکہ اب غلاموں کا دور نہیں رہا، اور اس پہ ہم اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہوں، جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہوں، جیسے اگر والدین ہیں تو بچے ان کے ماتحت ہیں، اگر ٹیچرز ہیں تو اسٹوڈنٹس ان کے ماتحت ہیں، اسی طرح انڈسٹری کے اندر یا اداروں کے اندر جو مینیجرز ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا، ان کو مورلی سپورٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اور ان پہ ایکسٹرا برڈن نہ ڈالنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا،
ان کی ویل بینگ کا خیال کرنا، تو جو کوئی شخص یہ اس طرح کے کام کرے گا تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کا مستحق ہوگا، اور وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا، اور وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے سوسائٹی کے اندر خیر کا ایلیمنٹ بڑھتا ہے، جس سے معاشرے میں غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اور معاشرے کی اخلاقی ویلیوز میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک پرسکون اسلامی اور فلاحی ریاست قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔